میں شاید اس ملک کے ان چند کانٹینٹ کریٹرز میں سے ایک ہوں جس نے ابھی تک ثنا یوسف کے قتل ہو جانے پر کوئی بیان، کوئی کانٹینٹ جاری نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس خبر سے ذہنی پریشانی ہوئی اور جو کچھ اسٹیٹنگ دا آبویس تھا وہ سب نے اپنے ویڈیوز میں فرما دیا۔ دوسری وجہ سوشل میڈیا کے نایاب دانشوروں کے ایک سے بڑھ کر ایک نقطۂ نظر، خیالات کے غبار سے تلفیف، عزت دار مردوں کے ناپاک اور غلیظ رائے پڑھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور دماغ کی نسیں سن ہو گئیں۔ تو اب کیوں ثنا کے دفاع میں آپ سے مخاطب ہوں؟ دو ٹوک باتیں کہوں گا، اگر میری بات سے اتفاق ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر اختلاف رائے ہے تو یہ آپ کا حق ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ سے درخواست ہے کہ آرٹیکل 1 میں تبدیلی کی جائے اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کہنا بند کر دیں۔ Because when it comes to being religious, Islamic or Muslim, there is no nation more ironic than Pakistan۔ وہ قوم، وہ معاشرہ جو عورت کی عزت نہیں کر سکتا، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ پاک سر زمین شادباد ہونے کی کوئی ایک اچھی مثال بتا دو مجھے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان قوم مثالی ہیں تو ایک اچھی مثال بتا دو۔ سچ یہ ہے کہ ہم بس اسلام کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ اس معاشرے میں غیرت کا چیمپئن مرد عورت کے فرائض پر زور دے گا، لیکن وہ کبھی اس کے حقوق پر بات کرنے کی تکلف نہیں کرے گا۔ کبھی اس کی تعلیم، کبھی اس کی صحت، اس کی آزادی، اس کی فراخ دلی کی بات نہیں کرے گا۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر بچیوں، لڑکیوں اور خواتین کی صحت، تعلیم اور علم و ہنر پر توجہ دینا شروع کر دیا تو قابلیت میں وہ مردوں سے بہت آگے نکل جائیں گی۔ جو انتھوزیازم، جو ڈیڈیکیشن، جو ہارڈ ورک، جو کمٹمنٹ کسی بھی کام میں عورت دکھاتی ہے وہ ہم مرد نہیں دکھا سکتے۔ اور خصوصاً آخری 15 سالوں میں بچوں اور خواتین کے ساتھ ہونے والے واقعات کے بعد اب پاکستانی مردوں سے توقعات مزید خراب ہو گئی ہیں۔ We are generally no more trustworthy and reliable men۔ فیبروری 2018 میں FLFP مطلب فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن پر ورلڈ بینک گروپ نے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی تھی۔ اس رپورٹ میں 2013 لیبر سکلز سروے کا بتایا تھا، جس میں جتنی خواتین سے سوالات پوچھے گئے اس میں سے 70% نے کہا کہ وہ لوکل مارکیٹ یا ہیلتھ فیسلٹی اکیلے نہیں جا سکتی تھیں۔ 2021 میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنے ویب ریلیز میں ہمیں اطلاع کیا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 5279 ریپ کیسز اور 478 آنر کلنگ کے کیسز رجسٹرڈ تھے۔ مجھے کوئی علم نہیں، مگر آپ اندازہ لگا لیں کہ آخری 4 سالوں میں رجسٹرڈ کیسز میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ 2023 پاکستان ہیومن رائٹس رپورٹ پیج 67 of 100۔ پورے ملک میں 5551 عورتیں کڈنیپ ہوئیں، 2818 کے ساتھ جسمانی تشدد، 304 کا ریپ، 53 کا قتل ہوا صرف اور صرف مئی اور اگست کے درمیان۔ منسٹری آف فارن افیئرز نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ ناٹ سرپرائزڈ، مگر US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے یہ جو رپورٹ شائع کی تھی وہ پاکستان ہی کی 2 تنظیموں کو کوٹ کر کے دیا تھا۔ 2023 میں GIWPS جارج ٹاؤن انسٹیٹیوٹ فار وومن پیس اینڈ سیکورٹی نے وومن پیس اینڈ سیکورٹی انڈیکس کی رپورٹ ریلیز کی تھی۔ اس میں پاکستان 177 کنٹریز میں 158 پر تھا، لیکن سب سے شرمناک رپورٹ تھی ورلڈ اکنامک فورم کی، جس نے 2024 گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ شائع کی تھی۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ گلوبل جینڈر گیپ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے 4 طریقوں سے جینڈر کی طرف ترقی معلوم کرنا، اور وہ 4 ہیں: معاشی شرکت اور مواقع، حصول تعلیم، صحت اور بقا، اور سیاسی اختیار۔ تو خواتین و حضرات، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس تکلیفی رپورٹ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان 146 ممالک میں 145 پر تھا۔ We were the second worst country in the world when it comes to gender gap۔ اور حال ہی میں آئی ہے اس سال کی رپورٹ، جس میں ممالک اب 146 سے 148 ہو گئے ہیں، لیکن 2 ممالک کے اضافے سے ہماری رینک بجائے اوپر جانے کے الٹا نیچے چلی گئی، اور اب ہم گلوبل جینڈر گیپ میں سب سے آخری نمبر پہ ہیں، and that too with an alarming female population of 119 million۔ And then we have people like this self-proclaimed biggest feminist of Pakistan who shamelessly declares that women in Pakistan are safer than anywhere۔ اگر عورت پاکستان میں محفوظ ہے، آزاد ہے، تو ہم جینڈر گیپ کی کلاس میں سب سے آخری بینچ پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر اس ملک میں اسلامی نظام یا اسلامی جمہوریت ہے تو ہر سال بڑی تعداد میں کاروکاری نہیں ہوتی۔ میں اتنے سٹیٹس آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ ایسے سٹیٹس آپ کو یہ اسحاق نیوٹن نہیں بتائیں گے جو عورت کو ایپل سمجھ کے سوچتے رہیں گے کہ یہ اتنی گری ہوئی کیوں ہے۔
ایک 17 سال کی بچی کے قتل ہونے کا دھچکا پورے ملک میں ہلچل تو مچا گیا، لیکن اس سے بڑا اور خوفناک انکشاف جو ہوا وہ تھا ان خبروں کے کمنٹس پر ہزاروں مردوں کا اس واقعے پر خوشی کا اظہار کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ ظاہر جعفر بظاہر جیل میں ہے، لیکن ایسے لاکھوں کروڑوں ظاہر جعفر کسی کے شوہر، بھائی اور باپ کی شکل میں موجود ہے۔ یہ والے مرد ایلیٹ لیول خون خوار جانور ہیں جو اپنی بیوی، بہن اور بیٹی پر تشدد کرنا، مارنا پیٹنا، خون نکالنا اور خون کرنا اپنی مردانگی کی سب سے بڑی شان سمجھتے ہیں۔ It is unimaginable that honor killing is still considered a masculine pride in Pakistan. یاد ہے جب قندیل بلوچ کو اس کے بھائی نے قتل کیا تھا اور کیسے پرائڈ کے ساتھ وہ اپنا کارنامہ بتا رہا تھا۔ That's what I'm talking. These men have the license to decide the fate of women. یہ ذہنی مریض ہیں اور کئی 100 وجوہات میں سے یہ ایک وجہ ہے کہ پاکستان ابھی تک مینٹل ہیلتھ کو لے کر سیریس نہیں ہو رہا۔ اب یہ نسلیں تو سدھرنے والی نہیں، لیکن مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنا ضروری ہو گیا ہے، جس میں نظام تعلیم میں کمپلیٹ ریفارمیشن کی ضرورت ہے۔ بچوں کو، طلباء و طالبات کو ایسے مضامین کا تعارف کرنے کی ضرورت ہے جو انسان کا کردار، شعور اور قابلیت بڑھا سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے۔ قائد اعظم کے 14 نکات کے بجائے حقوق نسواں کے آدھے نکات پڑھا لو تو لڑکوں میں پیٹریارکی کا جنون اور آنر کلنگ کا جذبہ خود ہی کم ہو جائے گا۔ جب اپنی بیٹی کو کوکنگ سکھاتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو بھی بیٹی کے ساتھ کچن سنبھالنا سکھائے۔ گھر کے کاموں میں جینڈر ڈویژن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چھوٹی عمر سے لڑکا یہی آبزرو کرتا ہے کہ ماں باپ اس کی بہن سے گھر کے کام کرواتے ہیں، کیونکہ شادی کے بعد عورت نے گھر سنبھالنا ہے، کیونکہ آدمی تو کام پہ جائے گا۔ This makes the boy falsely perceive the gender superiority over girls, and that understanding shapes the society. And there comes a time when the boy doesn't even care of asking for consent from a girl, because he is a boy or a man who is superior to a girl or a woman. جو گھٹیا انسان ثنا کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اسے کوئی پیار ویار نہیں تھا۔ اگر واقعی پیار کرتے تو اس کی جان لینے کی ہمت بھی نہیں کرتے اور اس کی خوشی اور مرضی کی عزت کرتے، یا تو ساری زندگی اس کی رضامندی کے منتظر رہتے۔ کسی کا ساری زندگی انتظار کرنا اس کی جان لینے سے تو بہتر پاگل پنا ہے۔ مگر اس ذلیل نے صرف اس کی جان نہیں لی، اس کا موبائل بھی لے کے بھاگا، کیونکہ اسے ثبوت مٹانے تھے۔ ثنا کی جان لینے تک بات آئی کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ثنا نے اس کو منع کر دیا تھا، اس نے نہیں کہا۔ She did not approve him. اسے اس کا کنسنٹ نہیں ملا۔ یہ ہے وہ superiority complex۔ اس لیے ریفارمیشنز اب ضروری ہیں۔ This madness needs to stop. لڑکوں کو چھوٹی عمر سے کنسنٹ کا مطلب سمجھاؤ، اس کی اہمیت بتاؤ، تاکہ یہ بات بچپن سے ان کے بھیجے میں گھسے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ تمہاری مرضی نہیں ہے تو اس کی زندگی، قسمت اور تقدیر کے فیصلے نہیں کرتے۔ حکومت ویسے تو عوام کی نہیں سنتی، لیکن اپیل کرنا عوام کا حق ہے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں کہ عورت کے تحفظ کے معاملات میں سزائیں اتنی سنگین کر دے کہ مرد ایسے اقدام سے پہلے 100 دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے۔ میرے نزدیک پبلک ایگزیکیوشن will be the best punishment for terrorizing such men. This will largely discourage them from even thinking about raping or killing a girl or a woman. The precedent must be set. مرد کے اس پاگل پنے اور جرت کو روکنا ہوگا۔ نیشن وائڈ پروٹیسٹ ضروری ہے۔ پچھلے 15 سال کے مظاہروں میں صاف نظر آیا کہ جوانوں میں جذبہ ہے۔ لبرل اور مذہبی طبقے کے جوان اپنی ٹولیاں بنا کر نیشن وائڈ پروٹیسٹ پر اتر آئیں۔ کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات مل کر مہم چلائیں اور پرامن احتجاج کریں۔ ایک پرامن احتجاج جس میں کسی عام شہری کو جانی یا مالی نقصان نہ ہو۔ نظم و انصاف ہو کہ عورت کے تحفظ کے معاملے میں لیگل امینڈمنٹس کرنے ہی پڑیں گے، ورنہ ہیراسمنٹ، آنر کلنگ، پیڈوفیلیا اور ریپ، گینگ ریپ کے کیسز بری طرح بڑھتے جائیں گے۔ ان ڈائناسور کی نسلوں سے کچھ نہیں ہونا۔ یہ سیاست کے پرانے باب ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں کہ آج کا جوان کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ You are in severe delusion if you believe that they are concerned of your interests. خواتین کے تحفظ کے معاملے میں مذہبی جماعتوں سے بھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اٹس یوزلیس۔ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، مگر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی آنر کلنگ، چھوٹے بچے کے قتل یا کسی عورت کی عزت لٹ جانے پر یا اس پر تیزاب پھینکنے پر اس طبقے نے کبھی ملین مارچ کیا۔ بلکہ جذبہ ایمان تو اب جاگا ہے جب سے ان سے 18 سال کی کم عمر کی بچیوں سے شادی کرنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ جس عمر کی بچیوں سے شادی کرنا چاہتے ہو، کبھی ان کے تحفظ کی فکر کی ہے؟ ثنا بھی انڈر 18 تھی، اس کے قتل ہونے پر کوئی احتجاج یا مظاہرہ کیا؟ انڈر 18 چھوڑے، اس ملک میں کچھ جگہوں پر مائنرز کا ریپ اور مرڈر ہوا، تب آپ کی آواز نکلی؟ اگین ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن جنرلی ہم یہی آبزرو کرتے ہیں کہ ان مولویوں کا ملین مارچ کسی مخصوص مسئلے پر ہوتا ہے اور اکثر مسائل بالکل بجا ہے۔
جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی، فلسطین یا کشمیریوں کے لیے مظاہرہ. لیکن انسانیت کے ناطے ملک کے ان سنگین مسائل پر بھی تو توجہ دو نا. اگر پاکستان گھر ہے اور آپ اس گھر کے فرد، تو پہلے گھر کی صفائی کرو. پہلے اپنے مائنورٹیز، خواتین اور بچوں کے تحفظ کا سوچو. دنیا میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ فکر بعد میں کرو. اپنے معاشرے کو سدھارنے کا سوچو، اپنی اصلاح کرو. آئندہ پاکستان میں کبھی یہ تنقید مت کرنا کہ مارچ میں خواتین سڑکوں پر اپنے حق کے لیے کیوں نکلتی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی فیمنزم کی موج بڑھانی ہوگی. ایک مارچ کا مہینہ کافی نہیں ہے. یقیناً اس سے سب سے زیادہ تکلیف مذہبی مردوں کو ہے، مگر ان کے دلوں میں مردوں کے لیے یہ نفرت کی آگ لگائی کس نے؟ پاکستان ٹیلی ویژن انٹرٹینمنٹ میں بھی اب امینڈمنٹس لانے ہوں گے. اب خیال آ رہا ہے لوگوں کو کہ عورت کے تحفظ کی تباہی میں ڈراموں کے گرتے معیار کا کیا کنٹریبیوشن ہے. اردو افسانوں اور کہانیوں کی کمی ہے اس ملک کو. جب بناتے ہو سوپ اوپرا جیسے ڈرامے بناتے ہو. اگر کہانیاں نہیں مل رہی ہے تو جاؤ کتابیں پڑھو. بابا اشفاق صاحب بنو قدسیہ پڑھو، قاسمی پڑھو، منٹو پڑھو. میری حکومت سے ایک اپیل ہے کہ اگلے سال سے سالانہ بجٹ کا سب سے زیادہ حصہ تعلیم اور صحت پہ خرچ کیا جائے. مانا کہ ملک کا دفاع ضروری ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں دفاع کس کا کرو گے جب ملک ہی نہیں بچے گا؟ کہنے کو بہت کچھ ہے، پورا سیزن اتارنا پڑ جائے گا، لیکن فی الحال ابھی کے لیے اس قوم سے گزارش کروں گا اور کچھ نصیحتیں دوں گا کہ دینی اور دنیاوی دال چاولوں کی کھچڑی بنانا بند کر دیں. انسان ہو، انسانوں والی باتیں کرو. کسی کی حیا، نماز اور مذہب سے رغبت کو تولنے کی خدائیت نہ جھاڑو. خدائیت جھاڑنا اوپر والے کا کام ہے. آپ کا ریلیجس آبسیشن آپ کو کنفیوز کر رہا ہے. دوسروں کی زندگی اور کرداروں پر ججمنٹس پاس کرنا بند کر دیں اور اپنے اعمال پہ فوکس کریں. لائف میں کون کیا کر رہا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ کو کسی کا کنٹینٹ نہیں پسند تو مت دیکھو. کیوں جاتے ہو بار بار اور الٹی سیدھی باتیں لکھ کر اپنا وقت برباد کرتے ہو؟ If you don't like it, ignore it. Yeah, it is that simple. آخر میں ثنا اور وہ تمام لڑکیاں اور خواتین جو مردانہ درندگی کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی، خدا ان کو جنت الفردوس میں سب سے بڑا مقام دے اور ان کے اہل خانہ کو صبر و ہمت. I'm Samir Naik.